حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، جناب اسپیکر، زندہ باد۔ جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا۔ احسن اقبال صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر۔ 22 اپریل کو پہلگام، جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر FIR رجسٹر کی، اور اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی اور اس میں BLA کے ساتھ TTP اور ان کے بیکرز حمایتی ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے SSG یونٹ نے کمال مہارت سے ان معصوم پاکستانیوں کو ان کی جانیں بچائیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب اسپیکر، ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق تو نہ ہوئی۔ انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس واقعے کا مذاق اڑایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد جناب اسپیکر، میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے، ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کی ان کی گفتگو ہوئی،
خود میں ترکی گیا تھا اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی. ہمارے بری فوج کے سپہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ, اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے, انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے. پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن جناب اسپیکر, کل تک ہندوستان نے ہماری اس آفر کو قبول نہیں کیا, بلکہ ایک ایسا دوست ملک جس نے اس پیشکش کی بھرپور تائید کی, اس کو ہندوستان نے ان کے سفیر کو بلا کر ڈماش کیا. جناب اسپیکر, ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں, ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں, کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. جناب اسپیکر, آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں, اس پہ بڑا ناز کرتا ہے, لیکن جناب اسپیکر ناز نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے, خوف خدا کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ, مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے, وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی. جو ہی وہاں سے اڑے, جناب اسپیکر, میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر, ان کو اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے, ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے اکابوں نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی, اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا. یہ ہے ہماری افواج پاکستان کی تیاری اور وہ ہے ان کا عزم. جناب اسپیکر, کل رات کو, اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھیں, لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھیں کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں. کل رات کو جناب اسپیکر, ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ, اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے, اور انہوں نے پاکستان میں 6
जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट, इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी शकरगढ़, जी उसमें शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे और हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर ज़माना कह लें या बदनाम ज़माना शहर है, तो वहां पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद ज़बान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरख्वास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर ज़ोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ फरमाए, इधर हमारे PTI के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं और तमाम दर्जा बरदर तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे MQM के साथी बैठे हैं और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहाँ पर पहुँचना है और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुँचना और मैंने भी इस जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके ख़ानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपा सलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी है आपकी तोसत से इस मौजूद जवान की खिदमत में। ये कल का जो वाक़या जो हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी?
اس کی وجہ تھی کہ انتہائی اعلیٰ پائے کی تیاری، پروفیشنلزم، جذبہ قربانی، حب الوطنی، اس جذبے سے سرشار بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج کے سپہ سالار افسر سپاہی یکجاں دو قالب تھے. دن رات مشاورت کی انہوں نے اور پلاننگ کی. میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا. یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد، اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا. میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں. اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا. میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں. میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں. جناب اسپیکر، یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا. ماضی میں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے، مگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے. پاکستان کی افواج پاکستان نے اپنے جو جوہر دکھائیں کل رات، میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیروز کی بدولت آج پاکستان کا دوبارہ جو مقام ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. لہٰذا میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ساحر شمشاد، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف نوید اشرف صاحب اور ان کی تمام لیڈرشپ کو آج یہ ہاؤس ایک قرارداد کے ذریعے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرے کہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا ہے. جناب اسپیکر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. میں بیرسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب کی خدمت میں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ کو بہت شکریہ.